الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 23 ستمبر 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا تھا۔ آج جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بغیر جانے بوجھے، بغیر سوچے سمجھے جھگڑا کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت جس شخص کے بارے میں نازل ہوئی وہ کافروں کا ایک سردار تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ جھگڑالو تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں بہت زیادہ جھگڑا کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا، ایک تو یہ کہتا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ یہودی کہتے ہیں، اور نہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں جیسے نضر بن حارث اینڈ کمپنی کہا کرتی تھی۔ ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک، بچیوں سے بھی پاک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، یہ نضر بن حارث یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن پاک پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ وعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تیسری بات، وہ نضر بن حارث یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ وہ حشر جسمانی کا منکر تھا، یعنی جسم کا دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اس کا منکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر جانے بوجھے، بغیر علم کے ہوتے ہوئے۔ ان کے پاس علم ہے نہیں ہے، حقیقت ان کو پتہ نہیں ہے، ویسے ہی جھگڑالو بنے ہوئے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیچھے چلتا ہے ہر ایسے شیطان کے مرید جو سرکش ہے، ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین،
سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ شیطان سے مراد انسان کی شیطان بھی ہو سکتا ہے اور جن جو شیطان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، شیطان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا گیا کہ کتب علیہ انہ من تولاہ، جو بھی شیطان کو اپنا یار بنائے گا، شیطان کو اپنا سجن بیلی اور دوست بنائے گا، شیطان کو اپنا امام اور مقتدا بنائے گا اور شیطان کے پیچھے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ شیطان اس بندے کو گمراہ کر دے گا، اس بندے کو گمراہ کر دے گا، راہ راست سے ہٹا دے گا، جنت کے راستے سے ہٹا دے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور بھڑکتی ہوئی عذاب، بھڑکتے ہوئے جہنم کے عذاب کی طرف اس کو لے جائے، جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا۔ تو یہ آیت نازل تو ہوئی ہے نضر بن حارث کے لیے، لیکن یہ آیت کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، تو یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ جو بھی ایسی باتیں کرے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا وہ یہ کہے گا قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا منکر ہوگا، اسی پر یہ آیت فٹ آئے گی، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ بیٹوں بیٹیوں سے پاک ہے، اور اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا، قیامت والا دن، جس دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو زندہ کریں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، میدان محشر لگے گا، اس کے بعد اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر جانے بوجھے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیچھے چلتا ہے، پیروی کرتا ہے ہر ایسے شیطان کی، مرید، جو بڑا سرکش ہے۔ کتب علیہ، جس شیطان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ انہ من تولاہ، کہ جو بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا، اس کو اپنا یار بنائے گا، اپنا سجن اور بیلی بنائے گا شیطان کو، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، بس بے شک وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، راہ راست سے، جنت کے راستے سے ہٹا دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف اس کو لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع